جب 10 ہجری کو حج کے ایام قریب آنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مرتبہ حج کے لیے میں خود ساتھ چلوں گا۔ تو اللہ کے رسول کے عشق میں دور دور سے ہزاروں لوگ یہ سن کے خانہ کعبہ کی طرف دوڑ پڑے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا بڑا مجموعہ کبھی نہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے حج کیا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو مدینے اور مکے کے بیچ میں وادی غدیر پہ اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ اے اللہ کے رسول، دے دو وہ پیغام جو تم پہ لازم کیا گیا۔ اگر آج یہ پیغام نہیں دیا تو سمجھ لو تم نے رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ بس جیسے ہی یہ وحی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پہ یہ حکم نافذ کر دیا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، ایک منبر تیار کیا جائے، میں اللہ کا رسول خطبہ دوں گا۔ تمام اصحاب دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ تعریف خداوند اور تبلیغ دین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلد تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر ان کے دامن کو تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور آ کے مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کرو گے۔ اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منبر پہ بلایا اور تمام اصحاب سے کہا، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سب کے مولا ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، میرے بعد اس کا یہ علی مولا ہے۔ غدیر کی فضا مہک گئی، سب علی علی کہنے لگے، کوئی مبارکباد دینے لگا، کوئی خوشی سے جھومنے لگا، کوئی جلنے لگا۔ اللہ کے رسول نے امام علی کا ماتھا چوما اور فرمایا، جو اس علی کا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اس علی کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ اے اللہ، اس پہ لعنت کر جو دل میں علی کے لیے دشمنی رکھے۔ اے اللہ، اس پہ رحمت نازل فرما جو اس علی سے پیار رکھے۔ بس سب جھوم ہی رہے تھے کہ اللہ نے وحی نازل کی کہ آج کے دن مکمل ہوا۔